بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہارون رشید ہوں. 3-4 موضوعات ہیں، دراصل تو ایک ہی موضوع ہے، عمران خان ورسس حکومت اتحاد، یا کہیے عمران خان بنام حکومت اتحاد. ایک طرف طاقت کا زوم اور غرور ہے، دوسری طرف عوام میں مقبولیت ہے اور ڈٹ کر ایک آدمی کھڑا ہوا ہے. رانا ثناء اللہ صاحب نے فرمایا کوئی عوامی رد عمل نہیں ہوا عمران خان کی گرفتاری پہ، صرف 30-40 ہزار آدمی نکلے. مبصرین کہتے ہیں کم از کم 3 لاکھ آدمی. کوئی موبلائزیشن نہیں ہوئی تھی، کوئی بڑی کوشش نہیں کی گئی. ایک اپیل عمران خان نے کی اور اس کو کوئی زوردار اپیل بھی نہیں تھی، وہ بڑی افراتفری میں دیا گیا ایک میسیج تھا. باقی پارٹی کی لیڈرشپ کا ظاہر ہے اتنا امپیکٹ نہیں ہو سکتا. مبصرین کہتے ہیں کہ اس کے باوجود 3 لاکھ آدمی نکل آئے، اور جو مبصرین کون ہیں؟ غیر ملکی مبصرین ان میں شامل ہیں. یہ بہت محتاط لوگ ان میں شامل ہیں. تو 3-4 لاکھ آدمی نکل آئے تو خواجہ آصف صاحب آن ریکارڈ ہیں کہ میاں صاحب ہاسپٹل میں تھے تو چند سو آدمی بھی جمع نہیں ہوئے، چند سو بھی نہیں ہوئے. اچھا، جتنے سروے ہوئے ہیں اب تک وہ یہ کہتے ہیں کہ 59% سے لے کے 71% تک، اس میں سعودی سروے شامل ہے، اس میں ترکی کا سروے ہے، چین کا ہے، امریکہ کا ہے، گیلپ کا ہے. اور گیلپ کے سروے اس لیے زیادہ احتیاط سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کوشش کرتے ہیں کہ کوئی پہلو ان پہ الزام رہا ہے کہ بھئی نون لیگ سے ہمدردی رکھتے ہیں، تو وہ کوئی پہلو ایسا نہ رہ جائے. تو انہوں نے جو سروے کیا اس میں 79% میں 3-4 ماہ پہلے 79% لوگوں نے کہہ دیا تھا شہباز شریف قابل قبول نہیں ہے، اور اتنے ہی لوگوں نے کم و بیش کہا کہ الیکشن فوری ہونی چاہیے. اور جو لوگ الفاظ گنتے ہیں، بہت باریک حساب کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ 83% جو لیڈرز کا نام مینشن کیا جاتا ہے عمران خان کا کیا جاتا ہے. ایک انٹرنیشنل سروے ہمیں بتاتا ہے کہ عالم اسلام نے ایک لیڈر کے طور پر اسے قبول کر لیا ہے، اور اردوان اس کے بعد دوسرے نمبر پر آتے ہیں. اردوان خود ترکی میں بھی اب ایک متنازع ہیں، اور ضروری نہیں ہے الیکشن جیتے تو بہت معمولی مارجن سے جیتیں گے. پارلیمانی الیکشن جیت سکتے ہیں، اور صدارتی الیکشن جو ہے وہ جیتے تو بہت دشواری سے جیتیں گے. حالانکہ اردوان جو ہیں وہ ان کی تو یعنی سیاسی مہارت اور سوجھ بوجھ کا کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے عمران خان سے. عمران خان کرزمیٹک زیادہ ہیں، لیکن یہ ان کے مخالفین کو لوگوں نے مسترد کر دیا ہے قوم نے. اور 48% ووٹوں پہ پختونخوا میں 2002 میں 2/3 اکثریت ہو گئی تھی. خود عمران خان نے جو ضمنی الیکشن لڑے اس میں 3/4 اکثریت حاصل کی. حکومت ان کے مخالفین کی تھی پنجاب میں، صرف پختونخوا میں ان کی حکومت تھی، کراچی میں ان کے مخالفین کی حکومت تھی. ہر حربہ بھی استعمال کیا گیا، غلطیاں بھی ہوئیں. شاہ محمود قریشی کی صاحبزادی کو ٹکٹ دے دیا گیا جو کراچی میں رہتی تھی. اگر وہ ملتان میں ہوتی، اور سیاسی عمل میں سب سے زیادہ اہم گھلنا ملنا ہے خواتین کے لیے، ایک تو ویسے ہی دشوار ہے، دوسرا ان کا والد کا سیاسی پس منظر تھا، ان کا تو نہیں تھا. اور اس پہ اعتراض بھی کیا گیا کہ بھئی صاحبزادی کو کیوں ٹکٹ دیا، اور تو ہر جگہ عمران خان لڑے. وہ ایک سیٹ کراچی میں سب جانتے ہیں کہ دھاندلی سے جیتا گیا. اسی طرح جو صوبائی اسمبلی کے الیکشن تھے اس میں راولپنڈی کی سیٹ میں تو اس کی ڈاکومنٹری ایویڈنس موجود ہے کہ نون لیگ کے امیدوار نے پیسے بانٹے، حتیٰ کہ جلسوں میں شرکت کرنے والوں کو پیسے دیے. وہ پاپولیرٹی اور کس چیز کا نام ہے؟ اب یہ کیسے ممکن ہے کہ 20-25% آدمی باقی 70-75% پہ حکومت کریں، یا 60% پہ حکومت کریں، 5-10% تو لوگ لا تعلق ہوتے ہیں. اور ووٹ جو ہیں وہ پتہ نہیں کتنے پڑیں گے، تو اس میں دیکھا جائے گا کہ کیا تناسب بنتا ہے. لیکن 3/4 اکثریت وہ حاصل کر سکتا ہے. جس طرح کے کرناٹک میں کل 137 سیٹیں جیت لی کانگریس نے، حالانکہ وہ کرزمیٹک سمجھا جاتا ہے نریندر مودی، اور نریندر مودی کو ملی کل 40 سیٹیں. آپ 40 کا اور اس کا موازنہ کر لیں تو 40 ملی یا 60 ملی. تو عمران خان کو اگر فیئر اینڈ فری الیکشن ہوتے ہیں، آئین جس کا تقاضا کرتا ہے، تو عمران خان تو صفایا کر دے گا آپ کا. اور اسی کا خوف لگا ہوا ہے سبھی کو، کسی ایک کو نہیں. وجود ہی ان کا مٹ جائے گا. وہ طاقت سے، وہ رانا صاحب کہہ چکے ہیں
کہ ہر حربہ استعمال کریں گے، ہر طریقہ اختیار کریں گے، اور کر بھی رہے ہیں۔ آئین کی خلاف ورزی کر کے الیکشن ڈیلے کیے گئے، آئین کی خلاف ورزی کر کے نگران حکومتیں قائم ہیں، عبوری حکومتیں، جن کو اب رخصت ہو جانا چاہیے۔ تو یہ کس برتے پہ کہتے ہیں کہ وہ اپنا عوامی تائید نہیں ہے؟ کیا اپنے لوگوں کو حوصلہ دینے کے لیے کہتے ہیں، یا یہ سمجھتے ہیں کہ پراپیگنڈے کی شدت سے وہ حقائق کو دھندلا دیں گے؟ حقائق کو کون دھندلا سکتا ہے؟ ہمارے تجزیوں میں سبھی کچھ ہے، مگر وہ ذات باری تعالیٰ نہیں ہے جو فیصلہ صادر کر دے تو وہ نافذ ہوتا ہے۔ جب وہ کہتا ہے ہو جا تو ہو جاتا ہے۔ وہ اس کا جو مفسرین یہ کہتے ہیں کہ ہو جا سے مراد یہ نہیں ہے کہ اسی ایک سیکنڈ میں ہو گیا، بعض چیزوں میں پروسیس ہوتا ہے، اور ہر جینوئن چیز بائی پروسیس ہوتی ہے، گریجویٹ، آہستہ آہستہ بتدریج ہوتی ہے۔ پارٹی اس کی متحد ہو رہی ہے، ایک برادری بنتی جا رہی ہے، عوامی حمایت بڑھ رہی ہے۔ اب جو انہوں نے جس طرح قائد اعظم نے جوڑ دیا تھا، کوئی حربے کے طور پہ نہیں، وہ بلیو کرتے تھے کہ اسلام بنیاد ہے ہماری جدوجہد کی۔ خیر قائد اعظم سے کسی کا موازنہ نہیں ہے، ان کا غیر معمولی توکل، ان کی صداقت شعری، ان کی امانت داری، وعدے کی پاسداری، وہ تو اخلاقی عظمت کا ایک لہکتا ہوا استعارہ ہیں۔ یہاں دوسرے عوامل بھی ہیں۔ یہاں عمران خان کی صرف قبولیت کا مسئلہ نہیں ہے، ان سے بہت امیدیں ویسے وابستہ کی گئی ہیں جو خدا کرے کہ پوری ہوں۔ یہاں مسئلہ یہ ہے کہ زرداری صاحب کے، اور 88 سے زرداری صاحب کا چہرہ دیکھ رہے ہیں، اور 85 سے نواز شریف چیف منسٹر تھا، اس سے پہلے وہ منسٹر تھے 83 میں، تو وہ ان کی کرپشن بھی ازر من الشمس ہے۔ ایک افسوسناک واقعہ یہ بہت ہوا ہے، جس پہ لوگوں کا بڑا دل دکھا ہے۔ چیف آف آرمی اسٹاف نے عمران خان کے خلاف، عمران خان نے ان کے خلاف بات کی۔ حالانکہ یہ جب اتنا ہی جان ہوتا ہے تو بہت تحمل کی ضرورت ہوتی ہے۔ پورے ملک میں ایک آدمی نظر نہیں آتا جو تحمل کا مظاہرہ کر رہا ہو سوائے چیف جسٹس اور ان کے ساتھیوں کے، اور ان کے ساتھی بھی غالباً چیف جسٹس کے سمجھانے بجھانے پہ، ان کے تلقین کرنے پہ۔ یہ بھی بڑی بات ہے کہ صحیح بات کوئی مان لے۔ اسی پینل نے ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری کی جو رولنگ تھی اس کو مسترد کر کے اس 13 جماعتی اتحاد کی حکومت کا راستہ ہموار کیا تھا۔ سپریم کورٹ میں اس نے کہا تھا شہباز شریف نے 6 مہینے میں صورتحال بدل ڈالوں گا۔ کیا صورتحال بدل ڈالی؟ پاکستان کی تاریخ کا یہ بدترین سال ہے۔ ایاز امیر فوج میں رہے ہیں، وہ کہتے ہیں 71 کی شکست کے بعد بھی کچھ بھرم ہمارا قائم تھا۔ اب خلیج بہت وسیع ہو گئی فوج اور عوام کے درمیان۔ یہ وہی فوج ہے جو رضاکارانہ سیاچن پہ شہادتیں پیش کرتی ہے، جہاں موسم سب سے بڑا دشمن ہے۔ اس نے ٹیررزم کا خاتمہ کیا ہے۔ اقوام متحدہ کی فہرست میں یہ دنیا کی بہترین افواج میں سے ہے، لیکن ٹھنڈے دل سے سوچنا چاہیے، اور اسی کو نہیں، عمران خان کو بھی ٹھنڈے دل سے سوچنا چاہیے۔ بھائی چلیے آپ 75% بھی ووٹ لے لیں، جو تقریباً ناممکن ہے، یہی 60-65% ووٹ جو ڈالے گئے ووٹوں میں سے آپ لیں گے، تو اس لیے کہ دوسروں کا پولیٹیکل ایکیومن زیادہ ہے، آپ کے ہاں ٹکٹیں جاری کرنے کا نظام بھی ٹھیک نہیں ہے۔ تو باقی لوگ جو ہیں، ایک تو آپ کا مسئلہ یہ درپیش ہوگا کہ آپ کے حامی اٹھ کے کھڑے ہوں گے چند مہینے کے بعد اور کہیں گے ہم نے قربانیاں دی تھی، مارے کھائی تھی، جیلوں میں گئے تھے، مارے پیٹے گئے تھے، تو آپ نے کچھ کیا نہیں۔ قوم اتنی حقیقت پسند نہیں ہوتی کہ بہت مہلت دے۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہوگا کہ اگر 20-25-30% آدمی ناراض ہیں اور پرووک ہو جائیں، انہیں بہانہ مل جائے، تو آپ گورن کیسے کریں گے؟ یہ تو پولیٹیکل سائنس کا اصول ہے۔ 20% آدمی مشتعل ہو جائیں تو حکومت کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو وزیر اعظم جو حکمران جو ہے اسے باپ کی طرح ہونا چاہیے، اسے معاف کرنا چاہیے، اسے شفیق ہونا چاہیے۔ عمران خان کو کوئی حق نہیں یہ کہنے کا کہ میں یہ کر دوں گا اور وہ کر دوں گا اور احتساب کروں گا۔ احتساب ادارے کریں گے، عمران خان صاحب نہیں کریں گے۔ اور جس نے لوٹ مار کی ہے اس میں کچھ پی ٹی آئی میں بھی لوگ ہیں، خضر بختیار کا بھی احتساب ہوگا، عثمان بزدار کا بھی احتساب ہوگا، اور وہ محتسب صاحب جو تھے $190 ملین، انہوں نے کچھ سمجھ نہیں آئی، کوئی قوم کو اعتماد میں نہیں لیا اور غائب ہی ہو گئے، وہ وزیر قانون بھی غائب ہو گئے۔ تو یہ کسی کرینے سے بات ہوگی، اور صلح کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے 2 گروہوں میں لڑائی ہو جائے تو ان کی صلح کرا دو، پھر ان میں سے جو زیادتی کرے دوسرے کے ساتھ مل کر اس کا مقابلہ کرو۔ بہت سخت الفاظ ہیں، میں تو اس کا جو سیاسی حد تک امپلیکیشن ہے اس کی بات کر رہا ہوں۔ تو یہ اگر رانا صاحب نے اور محترمہ مریم نواز نے اور نواز شریف نے فیصلے کرنے ہیں
تو اس ملک کا کوئی مقدر اور کوئی مستقبل نہیں ہے. مقدر اور مستقبل اس کا ہے، بڑا منور مستقبل ہے، لیکن ان لوگوں کے ہاتھوں میں نہیں ہے. عمران خان کی ہر بات سے ہم ایگری نہیں کر سکتے. عمران خان کہتے ہیں مجھے بہت غصہ ہے، میں بڑا ضبط کر رہا ہوں. ضبط تو آپ نہیں کر رہے. اس وقت سب سے زیادہ تحمل کی ضرورت ہے. تاریخ میں جتنے بڑے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے قوموں کو ادبار سے نکالا ہے، صلاح الدین ایوبی ہوں یا ابراہیم لنکن ہوں، ان کا سب سے بڑا وصف انکسار اور تحمل تھا. اور ماؤ زے تونگ اور اسٹالن اور سویکارنو اور بھٹو اور اپنا وہ شمالی کوریا کے جو لیڈر تھے، جو موجودہ لیڈر کے والد ہیں، ان لوگوں نے تو اپنی قوموں کو افلاس کے سوا اور تنہائی کے سوا کیا دیا. تو ایک چیز حکمت بھی ہے. عمران خان صاحب کو یہ بات سمجھنی چاہیے، ان کے ساتھیوں کو بھی سمجھنی چاہیے. مغلوب الغضب ہو جاتے ہیں، غصے میں بھر جاتے ہیں. وہ کیا ضرورت پڑی تھی کور کمانڈر کے گھر جانے کی؟ اب وہ کہتے ہیں کہ جی وہ ان کو پولیس نے راستے میں نہیں روکا اور سازش کی گئی. بس سازش ہی کو تو سمجھنا ہوتا ہے. جناب عمر فاروق اعظم نے کہا تھا ہم کسی کو دھوکہ نہیں دیتے مگر دھوکے کی 1000 شکلوں سے واقف ہیں. یہی تو سیاست ہے. جناب رسالت مآب نے فرمایا تھا بنی اسرائیل کے انبیاء سیاست کیا کرتے تھے، اور رسول اللہ نے سیاست کی. ہمیں ڈاکٹر حمید اللہ کی کیا شاندار کتاب ہے ان کی سیاسی زندگی پہ. سیاست کی، مگر کیسی سیاست کی؟ کم ایسے عزم کے ساتھ تاریخ جس کی کوئی نظیر پیش نہیں کرتی، مگر ایسی شفقت اور رحمت کے ساتھ جس کی کوئی مثال، اس کی بھی کوئی مثال تاریخ میں نہیں ہے. بھائی جن کا نام لیتے ہو، جس پہ انحصار ہے پروردگار عالم پہ، اس نے کہا کہ میرے بہترین بندے جو ہیں وہ ہیں جو زمین پہ نرم روی کے ساتھ چلتے ہیں. زمین پہ وہ تمشو علی الارض فرن ولن تخلق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. زمین پہ نرم روی کے ساتھ چلا کرو، نہ تم میری زمین کو پھاڑ سکتے ہو، نہ میرے پہاڑوں سے اونچے ہو سکتے ہو. اور رسول اللہ نے فرمایا زمین تمہاری ماں ہے، اس پہ نرمی سے چلا کرو. اور یہ فرمایا قرآن مجید میں کہ اذا خاطبہم الجاہلون قالوا سلاما. مومن سے جب کوئی جاہل الجھنے کی کوشش کرتا وہ کہتے تم پہ سلامتی ہو، یعنی اس کو طرح دے جاتے ہیں، اس کو نظر انداز کرتے ہیں. قائد اعظم کا وتیرہ تھا، کبھی کبھی سخت بات بھی کرتے تھے، لیکن جس نے کافر اعظم کیا اس کا تو ذکر کرنا کبھی پسند نہیں کیا ساری زندگی. تو سوائے مفاہمت کے کوئی راستہ نہیں ہے. چیف جسٹس والا رویہ اختیار کرنا ہوگا. چیف آف آرمی اسٹاف کو بھی، عمران خان صاحب کو بھی، نواز شریف صاحب کو بھی، ان کی ذریت کو بھی، زرداری صاحب کو بھی عدالت کے خلاف دھرنا دے رہے ہیں. عدالت کے خلاف کیا آپ دھرنا دے رہے ہیں جی؟ کبھی کسی نے عدلیہ کے خلاف بھی دھرنا دیا ہے، اور آپ دھرنا دیں گے تو دوسرے نہیں دیں گے. وکلا نے کہہ دیا کہ ہم بھی اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے، دوسرے لوگ بھی اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے. ابھی 77 کی یادیں تازہ ہیں. جلوس نکلے، سختی برتی گئی، راتوں کو جلوس نکلنے لگے. ایف سی والے بھاگ گئے، پیپلز پارٹی والے تنہا رہ گئے. پیلی بلڈنگ لاہور کی چھت پر سے گولیاں برسائی گئی، لوگ پائپوں کے ذریعے اوپر چڑھ گئے اور انہیں نیچے پھینک دیا، جو المناک ہے. پیپلز پارٹی کا کوئی آدمی مرا تو یہ کوئی مسرت کی بات تو نہیں تھی. وہ بے شک وہ زیادتی کر رہے تھے، لیکن یہ ہے کہ وہ تو فیصلے تو قانون کی عدالت میں ہونے چاہیے. چیف آف آرمی اسٹاف صاحب نے فرمایا کہ اس کی تقدیس ہے. ہاں تقدیس ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں. یہ ہمارے محافظ ہیں، یہ ہماری فوج ہے، اس نے خانہ اپنا دہشت گردی کو روکا ہے. لیکن سپریم کورٹ کے بھی وہ تقدیس ہے، بڑی تقدیس ہے، اور ہر جان کی تقدیس ہے. قرآن مجید کہتا ہے جس نے ایک جان لے لی اس نے ساری بنی نوع انسان کو ہلاک کر ڈالا، اور جس نے ایک جان کو بچا لیا اس نے تمام انسانیت کو بچا لیا. تو کتنے آدمی مارے گئے؟ اب فگر سے مختلف ہیں، لیکن اگر 7 آدمی بھی مارے گئے تو کیوں مارے گئے جی؟ اچھا دہشت گرد پارٹی اس کو قرار دیا جائے، کمال ہے جی. انہوں نے تو کوئی آدمی نہیں مارا، دہشت گرد وہ کیسے ہو گئے بھائی؟ دہشت گرد تو قاتل جو ہے وہ دہشت گرد ہے نا. اور ایک صاحب نے جن کا نام بھی نہیں لینا چاہیے، انہوں نے کہا کہ RSS سے مدد حاصل کی. کوئی خدا کا خوف کریں. وہ کھڑا ہوا اور اس نے اقوام متحدہ میں درد مندی کے ساتھ کہا کہ جناب رسالت مآب کی جب توہین کی جاتی ہے
تو ہمارے دلوں پہ زخم لگتا ہے اور دل کا درد ہر درد سے بڑا ہوتا ہے۔ اس نے جا کے مڈل ایسٹ میں کہا، عالم اسلام سے کہا کہ ان کو سمجھاؤ، دنیا سے کہا ہماری بات سنو۔ پیوٹن اس پہ قائل ہو گیا، پیوٹن نے اس پہ بیان جاری کیا اور کہا کہ توہین نہیں کی جا سکتی انبیاء کی اور مذہب کی، اور عمران خان کو وضاحت کی کہ میں نے 300 مساجد بنائی ہیں اور میں نے خود مختاری دی ہے، مسلمانوں کے لیے نرم ماحول پیدا کیا ہے۔ تو بھائی یہ صلح کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے۔ یہ تو آفتاب اقبال صاحب کو پکڑ کے لے گئے۔ اب کیا سمجھتے ہیں؟ آفتاب اقبال انفوٹینمنٹ کی دنیا میں سب سے بڑا شہ دماغ آدمی ہے، اس کی رائے سے اختلاف ہے، آپ اس کی رائے پہ دلائل دیں اور اس کو مسترد کر دیں۔ عمران ریاض کو پکڑ لیا، ایک دفعہ پکڑ لیا تو آپ کو کیا فائدہ حاصل ہوا؟ اچھا یہ اور یہ مقبول جان صاحب کو پکڑ لیا اور اخبار نویسوں پہ دباؤ ہے۔ او بھائی دباؤ ہے، چلو لوگ خاموش ہو جائیں گے، تو خاموش ہونے سے کیا ہے؟ اعتزاز احسن نے کہا کہ اللہ اب پھر پھوٹ نکلے گا۔ عاطف شام پہ کون ہاتھ رکھ سکتا ہے؟ سورج کی تمازت کو کون روک سکتا ہے؟ یہ 70 کا اشرہ نہیں ہے، یہ 90 کا اشرہ بھی نہیں ہے، اگرچہ تو 90 کا اشرہ بھی برباد اشرہ ہے جس میں ہماری معیشت ساری تباہ ہو گئی۔ کوئی مذاق ہے؟ ملک کوئی چیز ہے کہ نہیں؟ وہ فوج کی جو ہے اس کی عزت کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ ہم نے تو ہمیشہ مذمت کی اس کی، کہ گالم گلوچ کیوں کرتے ہو بھائی فوج کو؟ اس میں ہمارے بچے ہیں جو اپنا جان ہتھیلی پہ لیے پھرتے ہیں، اور اپنا مسخرہ پن کیوں کرتے ہو اور الزام تراشی کیوں کرتے ہو؟ اس پہ گالیاں بھی کھائیں ان لوگوں سے، کیونکہ لوگ جو ہیں وہ بھڑکے ہوئے ہیں۔ اس بھڑکی ہوئی آگ کو ٹھنڈا کرنا چاہیے، صلح کرنی چاہیے۔ صدر صاحب ہوں، صدر صاحب بلائیں، مدعو کریں، بلائیں نہیں مدعو کریں چیف آف آرمی اسٹاف کو، ان سے بات کریں، ان سے درخواست کریں، محبت سے بات کریں۔ چیف جسٹس سے نام و پیام معمول سے نہیں ہو سکتا، لیکن یہ ہے کہ جب ضرورت پڑے تو بہار میں چیف منسٹر نے ہائی کورٹ کے ججوں سے بات چیت کی تھی کہ مقدمات کیسے تیزی سے ہو سکتے ہیں اور تیزی سے بھی ہوں ٹھیک بھی ہوں۔ اپنا نتیش کمار نے، میں اس بریفنگ میں موجود تھا جو اس نے عمران خان کو دی تھی، ان کو چند اور ساتھی بھی تھے، اس نے بتایا چوری کیسے روکی، کرپشن کیسے روکی، بدامنی کیسے ختم کی، اور 6 سال میں 7 گنا معیشت ترقی کر گئی۔ یہی پاکستان تھا جس کی معیشت انڈیا کے مقابلے میں 2 گنا رفتار سے ترقی کرتی رہی 1990 تک، اور 1990 کے بعد کیا ہوا؟ لڑائی جھگڑے فساد، پھر مشرف کے دور میں بہتر ہوئی، انڈیا کے برابر ہو گئی، اور لیکن اب کیا ہے؟ اب 0.4% ہے اور انڈیا گیا ہے 6-7%، بنگلہ دیش ہم سے آگے بڑھ گیا۔ جہاں یوکرائن میں جنگ ہو رہی ہے وہاں مہنگائی کی شرح 35% ہے، ہمارے یہاں 48% ہے، سری لنکا میں 35% ہے، ساری یوکرائن میں تو 25% ہے۔ تو بھائی کب آپ ہوش سے کام لیں گے؟ یہ جوش کا وقت نہیں ہے، ہوش کی ضرورت ہے۔ کوئی کسی کو مٹا نہیں سکتا۔ رانا ثناء اللہ صاحب کو یہیں رہنا ہے، نواز شریف یا ان کے حامیوں کو یہیں رہنا ہے، زرداری صاحب کے حامیوں کو یہیں رہنا ہے، جمعیت علماء اسلام کے لوگوں کو یہیں رہنا ہے، جماعت اسلامی اور NP والوں کو یہیں رہنا ہے۔ کوئی مصالحت کا ڈول ڈالے اور اس کی کوشش کرے تو وہ سب سے زیادہ میرا خیال ہے کہ مخلوق خدا اور پروردگار کے ہاں سب سے زیادہ مستحسن وہ آدمی ہوگا جو مصالحت کے لیے راستہ ہموار کرے گا، اور باتیں بنانے سے نہیں ہوگا، کوشش کرنی پڑے گی۔ صدر عارف الوی کر سکتے ہیں اگر ان کی بات سنی جائے، نہ وہ انتہا پسند ہیں، نہ وہ کوئی ایسی بات کرتے ہیں سوچے سمجھے بغیر۔ تو بسم اللہ کریں، مفاہمت کریں، ملک ہے تو آپ سب ہیں، اور اس خوف کی وجہ سے کہ عمران خان انتقامی کارروائی کر گئے تو گمان ہے، گمان پہ فیصلہ تو نہیں ہو سکتا۔ کیسے کرے گا بھائی؟ اس کو حکومت کرنی ہے، کہتے ہیں بات نہیں کرتا، بات کیسے نہیں کرے گا جی؟ حکومت میں کیسے آئے گا؟ بات نہیں کرے گا، الیکشن ہوں گے ہی نہیں۔ اور یہ جو آپ کا منصوبہ ہے 20 سے 25 تک الیکشن لے جائیں گے اور نگران حکومت بنائیں گے، اور خوش فہمی کی حد یہ ہے، ایک صاحب نے کہا کہ اسد عمر کو اس حکومت میں شامل کیا، اسد عمر کیسے شامل ہو جائے گا جی؟ اور آپ یہ سب کر بھی لیں تو کتنے دن کے لیے رہ گئے رواں پہ نقش قدم، اور کتنی دیر، ہم اور کتنی دیر، تم اور کتنی دیر، ڈوبتا سورج بتائے گا، ہم اور کتنی دیر، تم اور کتنی دیر۔